ان کے وجود کو مذاق نہ سمجھو ہے. ہم نے ان لوگوں کے وجود کو نا بس ایک تماشا اور ایک ملازمت والا سمجھ لیا ہوا ہے. حالانکہ اگر آپ قرآن مجید پڑھو نا آپ کو پتہ لگے کہ ان کے کتنے حقوق ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کرنے کو کہا ہے. مگر وہاں سپارا ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. اور آگے کیا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. آگے اللہ پاک نے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. فرمایا تمہارے سامنے ان میں سے اگر دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے نا تو خالق کے کائنات نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. فرمایا اف بھی نہیں کرنا اور چڑھنا بھی نہیں. اور یہ گزشتہ دن شاید آپ نے بھی میڈیا کے اوپر دیکھا کہ باپ کو صرف اس لیے مارا گیا کہ وہ جائیداد تقسیم نہیں کر رہا تھا. ماں کو اس لیے مارا گیا کہ وہ جائیداد کے جو پیپر تھے اس کے اوپر وہ سائن نہیں کر رہی تھی. اب یہ قرآن کا حکم کیا ہے؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. فرمایا جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو پھر عزت کی بات ان سے کرو، عزت کی گفتگو کرو، تعظیم والی گفتگو کرو، احترام والی گفتگو کرو. لیکن اللہ تعالیٰ مجھے جھوٹ نہ بلائے، میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں. ایسے احباب بھی پائے جاتے ہیں جن کی نظر یہ ہے کہ کدو ہے مرن گے تو جائیداد تقسیم ہو گئی. یہ ہم لوگوں کا حال ہو چکا ہے. اور پھر آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یہ قرآن پڑھ والا فرماتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. فرمایا جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جائے نا تو نرم دلی کے ساتھ عاجزی کے بازو ان کے لیے بچھا دو. اور ان کے لیے کیا دعا کرنی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے مجھے پالنے والے، جس طرح بچپن کے اندر انہوں نے مجھے پالا ہے ان دونوں پہ رحم فرما. اب ذرا اپنا بچپن یاد کرنا. اب تو چونکہ یہ پیپروں کا دور آ گیا نا، ہاں ابھی چند سال اگر آپ پہلے چلے جائیں نا تو آپ کو پتہ لگے کہ ماں سردیوں کے اندر کس مشقت سے گزرتی تھی اپنے بچے کو پاک کرنے کے لیے، اپنے بچے کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے. چند سال اگر آپ پہلے چلے جائیں اور اس کے تحت لکھا علماء فرماتے ہیں یہ کیوں کہا گیا کہ تم اپنے لیے ان کے لیے عاجزی کے بازو بچھا دو. یہ کیوں کہا گیا؟ فرمایا اس لیے کہا گیا جب بچے کا بچپن ہوتا ہے تو وہ ایسی حرکت بھی کرے جو ان کی طبیعت پہ گراں گزرتی ہے تو والدین درگزر کرتے ہیں اس لیے بچہ ہے. پیار کے اندر کمی نہیں آتی، محبت کے اندر کمی نہیں آتی. تو فرمایا یہ جو کہا گیا ہے نا کہ نرم دلی کے ساتھ ان کے لیے عاجزی کے بازو بچھا دو، اس لیے کہا گیا ہے کہ ان پر بھی اب جب بڑھاپا آ جانا ہے نا تو بچوں والی عادات ان کے اندر آ جانی. تو پھر اگر ان کی کوئی بات تیری طبیعت کے اوپر گنا گزرے نا تو غصہ بھی کرنا، تم نے بھی تیار کرنا ہے. کیونکہ ایک وہ وقت تھا جب تیرے میں بچپنا تھا اور پھر دیکھو فرمایا کہ تیرے سے بچپنا گزر کے تو نے بھی بڑھاپے میں آنا ہے. پھر اسی کنڈیشن سے میں نے تجھے بھی گزارنا ہے. پھر اگر تیرا رویہ اس کے ساتھ وہ ہوا جو ہمارے حکم کے خلاف ہے تو پھر یاد رکھنا پھر ہم تجھے یاد کروائیں گے کہ تیرا رویہ تیرے والدین کے ساتھ کیسا رہا. حضرت یہ دیکھو نا جیسی کرنی ویسی بڑھنی، میں اس پہ گفتگو کروں گا. تو فرمایا کہ جس طرح تیرا بچپن تھا اور تیری عادات ان کی طبیعت کے اوپر گرا گزرتی تھی لیکن ان کے پیار کے اندر کمی نہیں آئی، ان کی محبت کے اندر کمی نہیں آئی ہے، ان کے لطف و کرم کے اندر کمی نہیں آئی. تو فرمایا کہ جب یہ بڑھاپے پہ پہنچ جائیں ہیں تو پھر اگر ان کی کوئی بات تیری طبیعت کے اوپر گرا گزرے تو تو نے غصہ نہیں کرنا، پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے. پھر ہوگا کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے پہ نظر رحمت فرمائے گا. کیا فرمائے گا؟ نظر رحمت فرمائے گا. اور صدر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
فرمایا اللہ تعالیٰ جس پہ نظر رحم فرماتا ہے نا اس کو حیات دی ہے کہ اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیتا ہے. جس پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے